بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کی بجائے ہماری کشتی ہی ڈبو دی، یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانوں کا الزام۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں بچ جانے والے 4 افراد کا کہنا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ کی کارروائیوں کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی، جس سے بڑا جانی نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 14 جون کو کشتی الٹنے کے وقت 750 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر پاکستانی، شام اور مصر سے تھے۔ یہ حادثہ حالیہ برسوں میں بحر روم میں آنے والی بدترین انسانی آفات میں سے ایک تھا۔ اس حادثے میں 104 افراد زندہ بچ گئے اور 82 لاشیں سمندر سے نکالی جا چکی ہیں۔ بی بی سی نے جن 4 زندہ بچ جانے والوں سے بات کی ہے، ان کا نام ان کی حفاظت کے لیے ظاہر نہیں کیا جا رہا، لیکن 1 سے زیادہ ذرائع سے ان کی شناخت کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے مسافروں میں سے ہی ہیں۔ اس 4 میں سے ایک شخص، جن کا تعلق مصر سے ہے، نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمارا خیال تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ ہمیں بچائیں گے، مگر اس کے بجائے انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈبو دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ اس وقت کشتی کو رسے سے باندھ کر آگے لے جا رہے تھے، جب یہ یونان کے ساحل سے تقریباً 80 کلومیٹر 50 میل دور بحر روم کے گہرے حصے میں ڈوب گیا۔ یونانی حکام نے پہلے اس کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جب انہوں نے کشتی میں سوار ہونے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کو رسی باندھنے کی کوشش کی، تو کشتی میں سوار مسافروں نے اس ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اٹلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچ جانے والے ایک شامی شہری نے ہمیں بتایا کہ انہیں کوسٹ گارڈ نے کشتی کو ایک طرف سے کھینچ لیا اور تیزی سے آگے بڑھے۔ یہ بات اس زندہ بچ جانے والے مصری مسافر کی بات سے ملتی ہے، جس نے کہا تھا کہ کوسٹ گارڈ نے زبردستی ہمیں کھینچ لیا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے کچھ افراد جن سے ہم نے بات کی تھی کو یونانی حکام نے بتایا تھا کہ وہ میڈیا سے اس بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کریں گے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کس طرح کشتی کو بچانے کی کوشش کی، اور اگر وہ صحافیوں سے بات کرے تو انہیں یونانی کوسٹ گارڈ پر کوئی الزام نہیں لگانا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یونانی حکام نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کرے اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ مالی امداد ملے گی، اور پناہ گزینی کے لیے دی گئی درخواست پر جلد عمل درآمد کی پیشکش کی گئی۔ ہم نے یونانی حکام کے ساتھ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کا موقف شیئر کرتے ہوئے جواب طلب کیا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اس کشتی کے ڈوبنے کے واقعہ کی جو بھی معلومات ہے وہ سرکاری تحقیقات کا حصہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے پہلے بیانات کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کشتی کو نہیں کھینچا اور ان کی طرف سے کی جانے والی مدد کی بار بار پیشکش کو بھی مسافروں کی طرف سے ٹھکرا دیا گیا۔ جرمنی کی غیر سرکاری تنظیم سیو بحر روم میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے کشتیاں بھیجنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق ابھی ان کے پاس اس واقعے کی مکمل تفصیلات نہیں۔ اس تنظیم کے سربراہ نے ہمیں بتایا کہ سینکڑوں مسافروں سے کھچا کھچ بھری ایک پرانی کشتی کو بڑے سمندر میں رسی سے کھینچنے کا مطلب ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا تھا اور اس سے حادثہ ہی ہو سکتا۔ ان کے مطابق تصاویر اور شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کشتی پر سوار لوگوں کو مصیبت سے بچانے کا یہ محفوظ طریقہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعات میں رسی سے کھینچنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، مگر یہ کچھ مخصوص حالات میں ہی ممکن ہوتا ہے۔
زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 نے بتایا کہ یونانی حکام نے ان سے مترجمین اور وکلاء کے ذرائع ان 9 مصری شہریوں کو کے خلاف ثبوت دینے کو کہا ہے جن پر لوگوں کو سمگلنگ کا الزام ہے، لیکن چاروں زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ 9 مصری مسافر تھے جو سفر میں ان کے ساتھ ڈوبنے والی کشتی پر بیٹھے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے نے نقاب پہنا ہوا تھا اور وہ اپنے زیادہ تر وقت کیبن میں گزارتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا کہ جب کوسٹ گارڈ اس کشتی کے قریب پہنچے تو عملے نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور ان 9 مصریوں نے جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی سمگلنگ میں ملوث نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان مصریوں کے رشتہ داروں نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے سفر کے لیے ہر ایک کو $4,500 ادا کیے تھے۔